الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اور بے شک یہ میرا رستہ ہے سیدھا فاتبعوه بس اسی کی پیچھے لگو اسی کی پیروی کرو ولا تتبعوا السبل اور نہ تم پیروی کرو رستوں کی جمع ہے سبیل کی اور یہاں رستوں سے مراد وہ رستے ہیں جو صراط مستقیم کے علاوہ ہوں یعنی گمراہی کے رستے فتفرق بکم عن سبیلہ تو وہ تمہیں الگ کر دیں گے اللہ کے رستے سے وہ تمہیں دور کر دیں گے وہ تمہیں تفرقے کا شکار کر دیں گے عن سبیلہ اس کے رستے سے یعنی اللہ کے سیدھے رستے سے صراط مستقیم سے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون یہ وصیت کرتا ہے تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم ڈر جاؤ تو یہ کون سا حکم ہے اللہ نے یہ بتانا شروع کیا تھا کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے نبی آپ اعلان کریں اور میں بتاتا ہوں اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے تو وہ جو حرام کردہ چیزیں اللہ نے نبی کو حکم دیا اور وہ یہاں ذکر ہونا شروع ہوئی تو یہ ان میں سے کون سے نمبر کی چیز ہے سر 10واں نمبر ہے 5 چیزیں پہلی آیت میں شرک اللہ کے ساتھ والدین کی نافرمانی نمبر 2 نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی سے غربت سے فقر سے قتل کر دینا نمبر 4 بے حیائی ظاہری ہو باطنی اس کے قریب جانا اور نمبر 5 کہ کسی کو ناحق قتل کرنا 5 چیزیں وہ اور پھر 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 152 میں بیان فرمائی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ برے طریقے سے اچھے ارادے سے یتیم کے مال کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہو اور پھر ماپ تول میں جو کمی بیشی ہے تو اس سے منع کیا 7ویں چیز 8ویں چیز کہ عدل کی بات کی بے انصافی کرنا تو یہ اور 9ویں چیز اللہ کے عہد کو توڑنا آپس کے عہد و پیمان ان کا دھیان نہ رکھنا یہ 9 چیزیں تھیں اور یہ 10ویں چیز اب بیان ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرنا صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور رستہ اختیار کرنا وہ اور رستہ ایک نہیں ہوتا وہ اور رستے پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں گمراہی کے سیدھا رستہ ایک ہوتا ہے تو گمراہی کے رستے کفر اور بدعت کے سب رستے ہوں گے اس سے دیکھیے جب بندہ صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے قرآن و سنت چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان 10 غلط رستوں کا 50 سینکڑوں غلط رستوں کا شکار ہوتا ہے کبھی کس کو راہبر بناتا ہے کبھی کس کو رہنما بناتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بناتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بناتا ہے کبھی کس سے دلیل لیتا ہے کبھی کس سے دلیل لیتا ہے کبھی کس سے دلیل لیتا ہے جب اللہ وحدہ لا شریک کے در کو چھوڑتا ہے کوئی شخص تو وہ پھر کس کے در پہ ماتھا ٹیکتا ہے پھر وہ ایک کے در پہ ماتھا نہیں ٹیکتا اللہ کو چھوڑ کر پھر وہ ہزاروں کے در پہ ماتھا ٹیکتا ہے یہ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے صرف خانہ کعبہ میں جو بت پڑے تھے وہ کتنے تھے 360 تو ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 تو صرف خانہ کعبہ میں پڑے تھے ہندوؤں کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کروڑوں ان کے معبود ہیں کہتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر تو جب ایک انسان ایک حق بات کو چھوڑتا ہے ایک اللہ کے در کو چھوڑتا ہے ایک اللہ کی بات ماننا چھوڑتا ہے جو قرآن و سنت ہے قرآن و سنت یہ ایک چیز ہے اللہ کی وحی ہے ما انزل اللہ ہے جب انسان ما انزل اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان پھر ایک چیز پر پھر اکتفا نہیں کرتا پھر وہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کسی ایک شخصیت پہ اکتفا نہیں کرتا پھر وہ اپنی خواہش کو پھر وہ جہاں اس کو اپنی خواہش نظر آتی ہے وہ اس سے دلیل لینے کی کوشش کرتا ہے وہ
اٹکل پچو اور ظن و تخمین کے پیچھے لگتا ہے، تو وہ بہت سارے رستے ہیں، وہ ان رستوں کی پیروی کرتا ہے. یہ سارے کفر و ضلالت کے رستے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو مثال سے سمجھایا. آپ نے خط کھینچا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا رستہ ہے، سیدھا رستہ. پھر آپ نے اور لائنیں کھینچی کافی ساری، پھر آپ نے فرمایا یہ گمراہی کے رستے ہیں. ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو بلا رہا ہے. تو جو اللہ کا رستہ ہے وہ سیدھا رستہ ہے، وہ کتاب و سنت کا رستہ ہے. کوئی بندہ اس پر چلنا شروع ہو جائے تو وہ تمام گمراہی کے رستوں سے دور ہو جاتا ہے اور وہ خیر پر ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے رستے کو چھوڑ کر اور سہارے اور دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ دین اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور یہ سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کا سچا دین ہے. اس دین کے علاوہ لوگوں نے اپنے اپنے دین بھی بنا رکھے ہیں. یہودیوں نے، عیسائیوں نے، یہودیت، عیسائیت، یہ باطل ادیان ہے. تو باطل ادیان کے اندر جو مقام اسلام کا ہے وہی مقام مختلف فرقوں کے اندر، مسلمانوں کے فرقوں کے اندر اہل سنت والجماعت کا ہے. سنت کے رستے کا وہی مقام ہے. ایک ہے کہ کوئی انسان ادیان میں سے اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کر لے، یہ کفر ہے. جس طرح ادیان کے اندر دین اسلام کی اہمیت ہے، اس طرح مسلمانوں کے اندر اب ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور وہ سنت کا رستہ چھوڑ رہا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے طریق کو چھوڑ رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ رہا ہے، مان علیہ واصحابی، وہ جماعت سے الگ ہو رہا ہے، تو وہ فرقہ واریت کا شکار ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کا شکار ہونا وہ فرقوں کے اندر ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان ادیان میں سے باطل ادیان کے پیچھے لگ جائے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے ذکر کیا کہ میرا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، بڑا وہ پریشان تھا، بڑا غمگین تھا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارا جو عزیز فوت ہوا ہے، تمہارا دوست، وہ اسلام پر فوت ہوا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا جی ہاں مسلمان تھا الحمدللہ. پوچھا کہ وہ تمہارا جو دوست ہے وہ سنت پہ فوت ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر فوت ہوا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا جی ہاں وہ اہل سنت والجماعت میں سے تھا، وہ صحیح منہج پر تھا. تو فرمایا پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ جنتی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کی جنت کا مہمان ہے. کمیاں کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی؟ کمیاں کوتاہیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں. منہج کیا ہے ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے، ہمارا فوکس کیا ہے. کتاب و سنت کو فوکس اگر ہم کرتے ہیں، اگر ہم نے دین اسلام اختیار کیا، کتاب و سنت کو فوکس کرتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں. کیا صحابہ کرام کمیاں کوتاہیوں سے مبرہ تھے؟ کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوئی تھیں؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. ہمارا فوکس کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے. جس کا سوچنے کا انداز صحیح ہے وہ گر پڑ کر پھر سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا. جس کا سوچنے کا انداز ہی صحیح نہیں ہے تو وہ اس نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے لیکن وہ ٹرین ہی کراچی کی پکڑ لیتا ہے، تو وہ اسلام آباد کیسے پہنچے گا؟ وہ 5 گھنٹے کے سفر کی بجائے وہ 5,000 سال بھی سفر کرتا رہے تو وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا اگر راستہ ہی اس نے چینج کر لیا. تو جنت کا راستہ ہمیں اگر اختیار کرنا ہے، دین اسلام اور پھر کتاب و سنت کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ. اور یہ ایک راستہ یاد رکھیے، یہ مختلف راستے نہیں ہیں، یہ ایک منہج ہے، ایک طرح سوچنے کا انداز ہے. اس کو چھوڑ دیا جائے، پھر انسان کتاب و سنت کو چھوڑ دے، پھر انسان کسی ایک کے پیچھے نہیں لگتا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مختلف فقہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور کوئی کسی امام کی بات کرتا ہے، کوئی کسی امام کی بات کرتا ہے، کوئی کسی امام کی بات کرتا ہے. جب وہ ائمہ کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ائمہ کرام نے بھی اپنی تقلید شخصی سے منع فرمایا، تمام ائمہ کرام نے، وہ سب ائمہ کرام اہل سنت والجماعت کے موقف پر تھے، انہوں نے تقلید شخصی سے منع فرمایا، اور انہوں نے کہا اگر میری بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے میری بات کو دیوار پر مار دینا، میری بات کو چھوڑ دینا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو لوگ ائمہ کی بات کرتے ہیں اور ائمہ کی بات اتنی کرتے ہیں، ان کی ذات میں غلو کر کے کتاب و سنت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، امام کی بات کو وہ کہتے ہیں رد نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف ان کا موقف یہ ہے، دوسری طرف وہ عقیدے میں بھی امام صاحب کے عقیدے پر نہیں ہے.
عقیدہ امام صاحب کو چھوڑ کر کسی اور سے لے لیا، وہ ابو منصور ماتوریدی سے لے لیا، ابو الحسن اشعری سے لے لیا، وہ اشعری بن گئے، ماتوریدی بن گئے، فقہ میں حنفی بن گئے، آگے بڑھے تو وہ پھر حنفیت پہ باقی نہیں رہے، پھر وہ دیوبندیت اور بریلویت اس کے اندر بٹ کے، پھر سلوک کے نام پر، طریقت کے نام پر وہ مختلف طریقوں کا شکار ہو گئے کہ جی ہم قادری طریقے پر ہیں، ہم سہروردی طریقے پر ہیں، ہم نقش بندی طریقے پر ہیں، اور ہم فلاں طریقے پر ہیں. یعنی چیز تو پھر ایک نہ ہوئی، پھر وہ دیوبندیت سے بھی آگے مختلف شاخیں ہیں، پھر بریلویت کی بھی آگے مختلف شاخیں ہیں. کئی احمد رضا خان صاحب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کئی ان سے آگے بڑھ کر پھر اب بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ہاں آج مشہور ہیں جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نہ صحابہ کرام نے فرمائی، نہ ائمہ کرام میں سے کسی امام نے فرمائی. وہ یہ احمد رضا خان صاحب وغیرہ ان یہاں سے شروع ہوئی. کئی ایسی چیزیں ہیں جو احمد رضا خان صاحب نے بھی نہیں کہیں، ان کو بھی چھوڑ کر پھر آگے نتنے ہم نے بنا لیے ہیں شخصیات. اور یعنی جب ہم ایک اپنے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہم کہاں پھر ہم جاتے ہیں، اور پھر کہاں ہمیں پیروی کرنی پڑتی ہے. اب اگر مختلف فقہی جو مسالک ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں، دعویٰ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ تقلید شخصی ہونی چاہیے، کوئی کس کو لے لیے، کسی نے کسی کو لے لیا، کسی نے کسی کو لے لیا. اب وہ شخصیت کی بات سے بھی پھر آگے ڈیویٹ ہو کر پھر جی اب مفتہ بھی قول کی پیروی ہوگی. اب مفتہ بھی قول یہ ایک نیا سلسلہ ہے، یعنی اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی بھی نہیں ہوگی. کتنے مسئلے ہیں فقہ حنفی میں جس میں وہ نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف پر ہے، نہ امام ابو یوسف کے موقف پر ہے، نہ امام محمد کے موقف پر ہے. جی یہ ہمارا مفتہ بھی موقف جو ہے نا، یہ وہ ہے جو امام صاحب کے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے موقف کے خلاف ہے. مفتہ بھی موقف یہ ہے. عجیب و غریب، یعنی انسان جب ایک سیدھے رستے کو چھوڑتا ہے، آپ اپنے نام کے ساتھ حنفی لگائیں، مالکی لگائیں، شافی لگائیں، حنبلی لگائیں، جو لگانا ہے لگائیں، منہج اپنا صحیح کر لیں. کتاب و سنت کو فوقیت دیں. یہ نہ کریں کہ اپنی بات کو، اپنے مسلک کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کی تعویل کریں اور کتاب و سنت کو توڑنے موڑنے کی کوشش کریں. کتاب و سنت کو توڑنے موڑنے کی بجائے اپنے ہاں جو اپنے بزرگوں کا موقف ہے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعویل کر کے اس کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ کتاب و سنت کو اپنے بزرگوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں. اس میں سراسر نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیقی کیوں نہ ہو، سیدنا عمر فاروقی کیوں نہ ہو، سیدنا عثمان غنی کیوں نہ ہو، سیدنا علی بن ابی طالبی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، یا ائمہ کرام تابعین نظام، ہمارے ائمہ کرام چاروں ائمہ، چار ائمہ نہیں تھے، بہت سارے ائمہ تھے، ان کے اساتذہ ان سے بھی بڑے بڑے امام تھے. امام ابن تیمیہ ہیں، دیگر ائمہ آتے رہے، مجددین آتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کوئی معصوم نہیں ہے اپنے اجتہاد میں، اس کو غلطی لگ سکتی ہے، وہ اسی غلطی پر ممکن ہے اس کی موت آئی ہو. تو پھر ہم نے لوگوں کو تقدیس کا درجہ دے دیے ہے. ہم منہ سے نہیں کہتے لیکن ہم ٹریٹ ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی نبی ہو. تو بہرحال یہ اتنا اہم یہ نصیحت ہے فرقہ واریت سے بچنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو الگ ایک آیت کریمہ میں بیان کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت، جی بتائیے. جی بالکل وہ یہی چیز ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو. یعنی دیکھیے تفرقہ کسے کہتے ہیں، فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ سیدھی سی اس کی تعریف ہے کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دینا. کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اکیلا مکمل نہیں ہے، قرآن اپنی تشریح سمیت مکمل ہے. ما انزل اللہ ہے اپنی تشریح سمیت سنت کے ساتھ. تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہ ہے اسلام، اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے نہ تھامنا، اس کو چھوڑ دینا، اس کی بجائے اور سہارے تلاش کرنا، یہ فرقہ واریت. کتاب و سنت کو تھام لینا
یہ منہج ہو اگر ایک انسان کا، بعض مسئلوں میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، اجتہادی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ جو کتاب و سنت کو تھامتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں سارے صحابہ کرام وہ انہوں نے کتاب و سنت کو تھاما ہوا تھا. کیا خیال ہے صحابہ کرام میں اختلاف نہیں ہوا؟ بہت اختلاف ہوا. بعض دفعہ بڑے بڑے مسئلوں میں اختلاف ہوا، لیکن سب صحابہ کرام کا منہج ایک تھا، سوچنے کا طریقہ کار ایک تھا، ان کا گول اور ان کی فکر ایک تھی، کتاب و سنت کی بالادستی کی. کئی جگہوں پر ان کا چھوٹے مسئلوں پر بھی اختلاف ہوا، بڑے بڑے مسئلوں پر بھی اجتہادی اختلاف ہوا، قتل و غارت تک بات پہنچی، لیکن سوچنے کا انداز صحابہ کرام کا ایک تھا. اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہونے میں بڑی بات نہیں ہے، لیکن انسان اپنا منہج تو ٹھیک کر دے. کمیاں کوتاہیاں اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں، ہمارا سوچنے کا انداز تو ٹھیک ہو. اگر ہمارا منہج ہی غلط ہو جائے گا، اگر ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر اور لوگوں کو وہ مقام دے دیں گے جو یہودیوں عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو دیا، تو اللہ نے تو فرمایا کہ تم نے تو اپنے علماء اور اپنے رہبان کو، اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ حکم دینے کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار، حلال و حرام کا اختیار، حکم دینے کا، منع کرنے کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. یا وہ اللہ دے سکتے ہیں، یا اللہ کی نمائندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. وہ جو بات اللہ کی طرف سے کہیں گے ہم اس میں پابند ہوں گے، وہ ہمارا دین ہوگا. لیکن جو بات نبی اپنی رائے سے کہیں، ذاتی حیثیت میں، بشری حیثیت میں کہیں، ہم تو اس کے پابند نہیں ہیں. نبی کے بعد کی امتی تو چھوڑ دیجئے. کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ یہ جو قلم کاری کرتے تھے کھجوروں کی، آپ کو بتایا گیا کہ قلم کاری کی جاتی ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر تم نہ کرو، یعنی تو صحابہ کرام نے نہیں کیا. جب نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اگلے سال کھجوریں کم ہو گئیں. تو آپ نے جب دیکھا کھجوریں کم ہو گئی، آپ نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کم کیوں ہوئی ہیں؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ تم یہ پیوند کاری نہ کرو، تو ہم نے پیوند کاری نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک دنیاوی بات تھی، یہ میری ایک ذاتی رائے تھی، میں نے تمہیں ایک ذاتی رائے دی تھی. ذاتی معاملات میں تم دنیا کے معاملات بہتر جانتے ہو. انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات بہتر جانتے ہو، تم میرے احکامات ماننے کے پابند نہیں ہو ذاتی حیثیت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی حیثیت میں کوئی حکم دیں تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تم اس میں میرے حکم کے پابند نہیں ہو، تم اپنے دنیا کے امور بہتر جانتے ہو. ذرا غور کیجئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، کس کی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، ایک نبوی، ایک بشری. نبوی حیثیت میں آپ جو فرماتے وہ قرآن کی روشنی میں، یعنی دین کی بات جو آپ فرماتے، اور بشری حیثیت میں جو بات آپ فرماتے اپنی ذاتی حیثیت میں. تو ہم امت نبی کی پابند ہے بالکل اس طرح جس طرح اللہ کے حکم کی پابند ہے. اگر نبی نبوی حیثیت میں کوئی بات کرے، اور نبوی حیثیت میں نبی معصوم ہوتا ہے، اور اگر نبی بشری حیثیت میں کوئی بات کرے تو امت پابند نہیں ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری حیثیت میں ازواج مطہرات کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے پر کہا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، یا آپ نے فرمایا کہ میں فلاں لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم اٹھا لی. شراب کو حرام کرنے کی قسم اٹھا لی، یا لونڈی کو اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم اٹھا لی. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دی اور صحابہ کرام نے اس میں آپ کی پیروی کی، یا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ جی سر، سورہ تحریم میں اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتار دی، سورہ تحریم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، اگر اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، آپ ذاتی حیثیت میں کون ہیں کہ آپ اس کو حرام کریں؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے رحم کر دیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یہ اب اس قسم کو کھولنا، اس کا کفارہ ادا کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. آپ اس قسم کو فوری توڑیں. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کریں. اگر آپ حرام کریں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کو حرام کیا تھا، انہوں نے حرام نہیں کیا تھا، کسی وجہ سے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا، تو یہودیوں نے اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا.
تو یہ ہمارا دین، ہمارا منہج اتنا واضح ہے، کتاب و سنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا اختلاف ہو جائے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، فیصلہ اللہ سے کروا لو۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اختلاف ہو جائے تو فیصلہ رسول سے کروا لو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ کے رب کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے جھگڑوں میں یہ آپ کو فیصل نہ بنا لیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اختلافات کا حل اللہ سے کرواؤ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختلافات کا حل نبی سے کرواؤ، اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اسے اللہ رسول دونوں کی طرف لوٹا دو۔ اب یہ تین باتیں ہیں، ان تین باتوں میں سے اب ہم کس بات پہ عمل کریں، کیسے تطبیق دیں؟ اللہ سے فیصلہ کروائیں کہ نبی سے کہ دونوں سے؟ سر ان شارٹ تو یہی مطلب ہے کہ کتاب و سنت سے رجوع کریں۔ یعنی اصل میں آپ اور یہ جب کہیں کہ اللہ کی بات وہی نبی کی بات ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہے، اور یہی دونوں کی بات ہے۔ اللہ کی بات اور نبی کی بات میں خلاف ہو ہی نہیں سکتا اگر نبی اللہ کی طرف سے کوئی بات کہے۔ نبی کی بات بھی وہی ہے، اللہ کی بات بھی وہی ہے، تو اللہ کی بات ہو وہی نبی کی بات ہے، نبی کی بات ہو وہی اللہ کی بات ہے، اور وہی دونوں کی بات ہے، اسی کا نام کتاب و سنت ہے۔ تو یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، تینوں الگ الگ ہیں ہی نہیں۔ آپ قرآن کہیں تو وہ بات بھی ٹھیک ہے، آپ سنت کہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے، آپ کتاب و سنت کہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے۔ یہ کوئی الگ ہے ایک دوسرے سے، کوئی آپس میں متضاد ہیں، آپس میں کوئی متضاد نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے سیدھا سا، ما انزل اللہ کی پیروی کرو۔ جو ما انزل اللہ کو چھوڑ کر کسی ایک چیز کو اپنے لیے پابند کر لے تو وہ اصل میں اس کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ جو کچھ اللہ نے تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ سورہ اعراف کی 3 آیت ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے ہمارا منہج۔ باقی ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کی بات کریں تو قرآن و سنت کے فہم میں بھی تو اختلاف ہے۔ تو قرآن و سنت کا کون سا فہم لیں؟ تو ہم قرآن و سنت کا وہ فہم لیں گے جو سب سے پہلے خیر القرون میں قرآن و سنت کا فہم لیا گیا۔ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تو وہ فہم، حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس کی تشریح آپ نے خود فرما دی تو اس حدیث سے وہی مراد ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیت کی حدیث مبارکہ کی تشریح قرآن میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، تو پھر صحابہ کرام نے اس آیت سے کیا سمجھا، صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ سے کیا سمجھا؟ سب سے پہلے تو ان کو واسطہ پڑا نا قرآن و حدیث سے۔ تو قرآن و حدیث کا مفہوم صحابہ نے کیا سمجھا، اس کو کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں صحابہ کے فہم کے مطابق، سلف کے فہم کے مطابق، خیر القرون کے فہم کے مطابق۔ اگر تو صحابہ کرام میں اختلاف نہیں ہے تو وہ حجت ہے، مفہوم۔ اگر صحابہ کرام میں اختلاف ہو جائے تب جس کی بات دلیل کے زیادہ قریب ہے اس کی بات لے لی جائے گی۔ یہ ہے اصل میں اہل سنت والجماعت کا منہج۔ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، سب سے پہلے خارجی پیدا ہوئے، پھر شیعہ پیدا ہوئے، پھر مختلف گروہ جہمیہ، معتزلہ، اور مختلف گروہ پیدا ہوتے گئے، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، کرامیہ، اور بہت سارے فرقے پیدا ہوئے۔ یہ سارے کے سارے فرقے دعویٰ تو ہر بندہ کتاب و سنت کا کرتا ہے، لیکن کتاب و سنت کی تعویل کرتا ہے، صحابہ کرام کے فہم کو نہیں مانتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خارجی بدبختوں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دور میں ہوں تو میں ان کو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں، بدترین طریقے سے۔ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ خارجی پیدا ہوئے، انہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی، سیدنا عثمان کی تکفیر کی اور سیدنا عثمان کو شہید کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی اور انہیں شہید کیا، سیدنا امیر معاویہ کی تکفیر کی، انہیں شہید کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی سے ان کی لڑائی بھی ہوئی، حضرت علی نے ان سے لڑائی کرنے سے پہلے ان کو دعوت دینا چاہی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کی طرف بھیجا، نمائندہ بنا کر۔ کس کو بھیجا؟ مشہور واقعہ ہے، 6000 خارجی تھے،
تو حضرت علی نے کس کو بھیجا ان کی طرف؟ سیدنا ابن عباس کو، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، واضح و نصیحت کرنے کے لیے کہ تم نے کون سا منہج اختیار کر لیا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو انہیں سب سے بڑی بات کہی، وہ کیا بات کہی؟ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو، اور اس بات کو یاد رکھیے گا، سیدنا ابن عباس نے گمراہ فرقے کو، خارجیوں کو کیا بات کہی؟ ایسی بات کہی کہ 2000 خارجی، 1/3، 33% خارجی اسی وقت اہل سنہ والجماعہ کی طرف لوٹ آئے۔ ایک انہوں نے بات کہی، اور وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ مجھے بتاؤ کہ اتنے سارے صحابہ کرام موجود ہیں، تو تم بتاؤ کہ اے خارجیو، تم میں کیا کوئی ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موجود ہے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جو تمہارے موقف کا حامی ہو، کوئی ایک صحابی تمہارے ساتھ ہو؟ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ابھی تو بالکل شروع کا زمانہ تھا، ایک بھی صحابی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ صحابہ کے فہم کے خلاف انہوں نے قرآن و سنت کے من مانے مفہوم بیان کیے ہوئے تھے۔ جس حدیث کو چاہتے تھے مان لیتے تھے، اگر مانتے تھے تو اس کی اپنی تشریح کرتے تھے، صحابہ کرام کا فہم نہیں لیتے تھے۔ جس حدیث کو چاہتے تھے رد کر دیتے تھے، چاہے وہ حدیث صحیح ہوتی۔ قرآن کی جس آیت کی چاہتے تعویل کر دیتے۔ یہی کام ہمیشہ گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ نام کتاب و سنت کا لیتے ہیں، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو مسلمان اور کتاب و سنت سے جان چھڑانے کی بات کرے۔ کچھ دیدہ دلیر ہیں جو صراحہ سے کہتے ہیں آج ہم حدیث کو نہیں مانتے، باقی وہ لوگ ہیں جو قرآن سنت دونوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ صحابہ نے قرآن و سنت سے کیا مراد لیا ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ اور وہ جو جنتی فرقہ ہے، جنتی گروہ جو جماعت ہے، وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، بعض روایات میں ہے، آپ نے فرمایا وہی الجماعہ، اور بعض روایات میں آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر ہے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے طرز عمل کو ہمارے لیے دلیل قرار دیا ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو واضح و نصیحت کرتے ہوئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو دلیل اور بنیاد بنایا، تو بعد والوں کے لیے صحابہ کرام کا ایمان اور ان کا فہم دلیل کیوں نہیں ہوگا، بنیاد کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کوئی تیسری دلیل نہیں ہے، یہ کتاب و سنت ہے، لیکن کتاب و سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کے فہم پر، صحابہ کرام نے جو اس سے مراد لی۔ اسی لیے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو تفسیر بالمعصور ہوتی ہے۔ حدیث کا بہترین مفہوم وہ ہوتا ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے نقل چلا آ رہا ہو۔ آج ایک بندہ اٹھے انجینئر علی مرزا کی طرح، جوید احمد غامدی کی طرح، پیش قرآن کی آیت کرے، مفہوم اپنا بیان کرے، تو یہ قرآن کو وہ پیش نہیں کر رہا، قرآن کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اپنے ہوائے نفس کی بات کر رہا ہے۔ پیش حدیث کرے، مفہوم اسے اپنا لے، وہ حدیث کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے خواہش نفس کی بات کر رہا ہے، قرآن و سنت کی تعویل کر رہا ہے۔ بہرحال یہ اتنا اہم حکم ہے کہ یہ الگ ایک آیت میں ایک ہی حکم بیان ہوا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو رستوں کی، یہ زیادہ رستے ہیں، جمع ہے، سبیل کی جمع سبل، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں تفرقے کا شکار کر دیں گے، تمہیں وہ دور کر دیں گے، عن سبیلی، اللہ کے ایک رستے سے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ اصل میں نور ہے اللہ کی طرف سے، جس کی طرف اللہ اپنے دوستوں کو رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ جو گمراہی کے رستے ہیں یہ ظلمات ہیں، اور ظلمات کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ شیاطین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ان کے ولی ہیں، اللہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اللہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کے دوست، ان کے ولی
ان کے رہنما، ان کے امام تو شیطان ہے، شیاطین ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی نور اور ظلمات کا ذکر کرتے ہیں تو نور بھی واحد ہوتا ہے، جس طرح یہاں صراط مستقیم یہ واحد ہے، اللہ کا رستہ یہ واحد ہے، اور ظلمات یہ جمع ہے، تو اندھیرے کفر و شرک کے، بدعات کے، گمراہیوں کے وہ زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ جب بندہ ایک سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے پھر وہ زیادہ بدترین رستوں کا شکار ہوتا ہے۔ نور اکیلا ہی جگمگاتا وہ سورج ہوتا ہے، وہ ایک نور ہی وہ ہزاروں لاکھوں اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ نور اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ اندھیرا کمرہ ہو، ہر طرف اندھیرے ہوں، ایک دیا سلائیے آپ جلائیں، دیکھیں کیسے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ نور کی یہ حیثیت ہوتی ہے، اور اس نور کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا، یہ بات بھی یاد رکھیے، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے، اس کو اللہ نے اس کو روشن کیا ہے، یہ الاؤ، اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ اس کو بجھانے کی جتنی کوششیں کی جائیں، وہ بڑی بڑی کوششیں بھی ہوں تو وہ یہ حیثیت رکھتی ہیں جیسے انسان پھونک سے کسی بہت بڑے نور کے الاؤ کو بجھانے کی کوشش کرے، اپنی منہ کی پھونک سے جتنی بھی کوشش کر لی جائے، اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ جو بندہ صراط مستقیم پر گامزن ہوگا، چاہے وہ ایک ہو، وہ جماعت ہے، وہ حق پر ہے، چاہے وہ اکیلا ہو، اور جو لوگ باطل رستوں پر ہیں وہ لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، وہ خس و خشاک کی طرح ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بقا اسی کو ہونی ہے جو حق پر ہو۔ حق باقی رہے گا، حق غالب آئے گا، اور گمراہیاں چاہے ان کے پیچھے بہت مال و دولت ہو، چاہے ان کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہو، بہت بڑا اقتدار ہو، گمراہیاں وہ ان کو بقا نہیں ہوتی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، یہ وصیت کرتا ہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جی فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماما علی الذی احسن، مکمل کرنے کے لیے۔ کیا مکمل کرنے کے لیے؟ اللہ کی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے۔ کس شخص کے لیے؟ علی الذی احسن، اس شخص کے لیے، اس شخص پر جو نیکی کرتا ہے، یعنی نیک شخص پر۔ اسے پتہ لگا کہ اللہ کی کتاب جو بھی ہو، اپنے اپنے دور میں جب وہ اللہ کی صحیح کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی، جو وہ سچی سچی کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا اللہ کے بندوں پر، جن پر اللہ نے اس کو اتارا۔ اللہ کی نعمت اس سے، اللہ کی نعمت کی انتہا ہوتی ہے اللہ کی ہر کتاب سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، وہ قرآن ہو یا وہ اپنے دور میں تورات ہو یا وہ انجیل ہو یا وہ زبور ہو یا جو کتاب بھی ہو، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، یہ نیک لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے تھی، اور تفصیلا لکل شیء، یہ ہر شے کی اس میں تفصیل تھی، وہدن، اور وہ ہدایت تھی، ورحمتن، اور وہ رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ تورات کی صفات ہے کہ اللہ کی نعمت تھی، لیکن یہ اللہ کی نعمت کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور کس کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے؟ یہ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو اللہ کی اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، جو بندہ نیک نہیں ہوتا اسے اللہ کی اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بوجھ سمجھتا ہے، وہ تو مصیبت سمجھتا ہے اپنے لیے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکامات کو۔ پھر اللہ کی ہر کتاب اپنے اپنے دور میں جب اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی،
اس میں ہر شے کی تفصیل ہوتی ہے، وہ اپنے دور کے تمام مسائل کا حل ہوتا ہے اس میں۔ جیسے قرآن کریم، اس میں یعنی اب یہ چونکہ آخری کتاب ہے اور یہ تمام انسانیت کے لیے ہے اور رہتی انسانیت کے لیے ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا کافی و شافی بیان ہے۔ رہتی دنیا کے لیے اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ کسی کو نہیں سمجھ آتا تو یہ اس کے عقل و فہم کا قصور ہے، اس کے تدبر کا قصور ہے، اس نے غور نہیں کیا کہ قرآن میں اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ، قرآن اپنے بیان کے ساتھ مکمل ہوتا ہے نا، تو قرآن اور سنت میں قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل صراحت کے ساتھ یہ اشارے میں موجود ہے۔ تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اجتہاد کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز تورات میں تھی۔ تورات میں اپنے دور میں ہر شے کا حل موجود تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں تورات لکھ کر دی، اور اس تختیوں میں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اس میں نصیحت تھی ہر شے کی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کی تفصیل تھی۔ یہاں بھی یہی فرمایا تورات کے حوالے سے، اور وہ ہدایت بھی تھی تورات، اور رحمتاً، وہ رحمت بھی تھی۔ یہ صرف تورات نہیں ہے، یہ تورات بھی ہے، تورات کی بھی یہی صفات ہیں، انجیل کی بھی یہی صفات تھی اپنے دور میں، اور زبور کی بھی یہی صفات تھیں، اور اللہ کی ہر کتاب کی یہ صفات ہوتی ہیں، قرآن کریم کی بھی یہی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اللہ فرماتے ہیں پہلے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ تو اللہ کی ہر کتاب میں ہدایت اور رحمت اور نور ہوتا ہے، اور تفصیل ہوتی ہے اپنے اپنے دور کے لیے۔ اللہ کیوں بھیجتے ہیں کتاب؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھیں۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان، یہ بہت اہم ہے۔ جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اللہ اور آخرت پر، تو انسان گناہوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا، یہ بھی بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ قرآن۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر تورات اور قرآن کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جیسے یہاں اللہ نے پہلے صراط مستقیم کا ذکر کیا، وہ بھی قرآن و سنت ہے، پھر اللہ نے تورات کا ذکر کیا کہ جو قرآن کو نہیں مانتے، چلو وہ تورات کو تو مانتے ہیں نا، یہود ہوں وہ بھی مانتے تھے، عیسائی ہوں وہ بھی مانتے تھے حضرت موسیٰ کو اور تورات کو، مشرکین بھی مانتے تھے، تصدیق کرتے تھے، کم از کم اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تورات سے دلیل لے رہے ہیں کہ جب تورات برحق تھی، حضرت موسیٰ پر اتری تھی، تو حضرت موسیٰ بشر تھے، ان پر کتاب اتری، تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو قرآن کو ماننے سے انکار کیوں؟ قرآن بھی تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، اور قرآن کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ قرآن کا ذکر کیا، تورات کا ذکر کرنے کے بعد یہ کتاب بھی، جس طرح تورات کو ہم نے نازل کیا تھا، اس کتاب کو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے تورات کی طرح ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے اعتبار سے پچھلے تمام انبیاء سے الگ نہیں ہیں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں ویسا ہی رسول ہوں جیسے پہلے رسول آتے رہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہو گئے اور تمام رسولوں کے سردار بن گئے، اللہ نے بنا دیا۔ تو قرآن اسی طرح اللہ کی کتاب ہے جس طرح تورات اللہ کی کتاب ہے، جس طرح اللہ نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، دیگر کتابوں کو نازل کیا، اسی طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن ان سے الگ نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، قرآن ان سب سے افضل ہے، ان کی تصدیق کرنے والا اور ان پر مہیمن ہے۔ مبارکن، بڑی بابرکت کتاب ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اب ہم اس کے پابند ہیں کیونکہ تورات تو تحریف ہو چکی ہے، اس میں ہمیں نہیں پتہ تورات میں کیا احکامات تھے تفصیلی اور کیا نہیں تھے،
ہمارے سامنے تو تفصیلی احکامات قرآن کے ہیں، تو اب ہم تفصیلی طور پہ قرآن کی پیروی کریں گے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو تورات کا اور قرآن کا ذکر ملے گا، یہاں بھی اور قرآن کریم میں کئی مقامات میں۔ یہ دو کتابیں بنیادی ترین کتابیں، انجیل وہ اسی تورات کی تکمیل تھی، اسی تورات میں جو تحریف ہوئی تھی اس کی اصلاح تھی، زبور بھی وہ تورات کے وہ حمد وغیرہ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے اصل الاصول کتاب تورات تھی، اور پھر قرآن ہے۔ تو ان دونوں کا ذکر آپ دیکھیں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اکٹھا ہوتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل تھوڑا سا ذکر کروں گا چند آیات اس کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر، اگر تورات میں تحریف نہ بھی ہوتی تو اس آیت کے مطابق فَاتَّبِعُوهُ تو بھی ہم پر یہی تھا کہ ہم اسی کی اتباع کرتے قرآن کی، اگر اس نہیں، میں یہ تحریف نہ بھی۔ فَاتَّبِعُوهُ یہ تورات کے حوالے سے تو نہیں ہے، یہ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ ذرا پیچھے سے پڑھیں کیا ہے، یہ دیکھیں میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے، ہاں جی پڑھیں اس کو ذرا، کیا ہے پیچھے، اس کو ذرا پڑھیں پیچھے سے کیا ہے۔ وَهَٰذَا الْكِتَابُ وَهَٰذَا کتاب انزلناہ مبارک أَنزَلْنَاهُ فَاتَّبِعُوهُ، تو وَهَٰذَا کتاب سے کیا مراد ہے، تورات مراد ہے؟ نہیں، اسے تو میں قرآن قرآن مراد ہے، مراد۔ قرآن مراد ہے نا، تو ہم سر تو میں قرآن یہی بات کر رہا ہوں، جی۔ سر میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی اتباع ہم پہ لازم ہوگی نا، اگر اس میں تحریف نہ بھی ہوتی تو بھی قرآن کی اتباع لازم ہے۔ میں ویسے آپ سے عرض کروں کہ تورات اور قرآن میں فرق ہی نہیں ہے، اصل تورات میں اور قرآن میں ہم پچھلے نبیوں کی پیروی کے پابند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ انشاءاللہ کل آپ مجھ سے سوال کیجئے گا، کل لیکچر کے شروع میں، تو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم ملت ابراہیمی ٹھیک کے ہے پابند ہیں، ہم پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ تو اگر آج تورات ہوتی تو کیا ہم اس کے پابند، اگر صحیح آج محرف تورات نہ ہوتی کیا ہم اس کے پابند ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کل انشاءاللہ سوال کیجئے گا، مجھے یاد دلائیے گا تو کوئی وضاحت کروں گا انشاءاللہ اس کی۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔